Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن یعنی قرآن کی آواز. تو ماشاءاللہ یہ پروگرام دیکھیں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں ہی آتی رہیں گی اور بچے پڑھتے ہیں حدر میں بھی پڑھتے ہیں ترتیل میں بھی پڑھتے ہیں تدبیر میں بھی پڑھتے ہیں. یہ ہے کیا بعض حدر کیا ہوتا ہے ترتیل کیا ہوتا ہے تدبیر کیا ہوتا ہے یہ آپ جب پروگرام دیکھتے رہیں گے تو یہ کچھ قاری صاحبان کی اصطلاحات ہیں. اب جب آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ غنہ کسے کہتے ہیں مدات کی بات ہوتی ہے تو مد کسے کہتے ہیں اچھا جی وف کسے کہتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں معلوم ہو جائیں گی. اور پیارے بچوں قرآن پاک کی ایک سورت جو کہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور وہ ہے سورہ فاتحہ. یاد رکھیں جو کوئی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر جو دعا مانگے گا اللہ پاک قبول فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سورہ بقرہ کی بھی کیا بات ہے جو کوئی سورہ بقرہ کی اپنے گھر میں تلاوت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس گھر سے شیطان دور ہو جائے گا بھاگ جائے گا. اور جو کوئی سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. اسی طرح ایک سورت ہے سورہ دخان جو کہ اس کی تلاوت کرے گا انشاءاللہ اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو پیارے پیارے بچوں قرآن پاک کی برکتوں کے کیا کہنے بس قرآن پاک کھولیں پڑھتے جائیں اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے چلے جائیں. تو قرآن پاک کو سینے سے لگائیں آنکھوں سے لگائیں اپنے ہونٹوں سے لگائیں اس کی عزت کیجئے اس سے برکتیں حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل. جب ہم اس کی تلاوت کریں گے اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنے کاروبار میں لیکن پڑھنے کی نیت یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا. انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار برکتیں ہمارے ہاتھ آئیں گی. تو آئیے اپنے پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ 2 قاری صاحبان موجود ہیں ہمارے قاری اعجاز صاحب اور قاری فاروق صاحب. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. اور 4 بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. دائیں جانب ہمارے بچے ہیں نام محمد مجاوت تاری مجاب اتاری محمد عبداللہ اتاری عبداللہ اتاری محمد عمیر اتاری عمیر اتاری امزاد تاری حمزہ اتاری. یہ بچے پہلے بھی پروگرام کا حصہ بنتے رہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور راؤنڈ 1 شروع کرنے جا رہے ہیں. Voice of Quran, 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 voice of Quran. میں چاہوں گا راؤنڈ 1 کا طریقہ کار قاری اعجاز صاحب آپ بتائیں. جی ہاں پہلے راؤنڈ میں ہوتا ہے قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا یعنی آپ کو منتخب آیات آپ کو دی جاتی ہیں اس کی تلاوت کرنی ہوتی ہے اور وہ بھی آپ کو ایک اچھے انداز سے ترتیل کے ساتھ جیسے ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو آپ نے ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز سے اس کے مخارج صفات کا خیال رکھتے ہوئے کہاں پر کس طرح وقف کرنا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ترتیل پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ترتیل جو ہے اب آپ نے اس طرح کوشش کرنی ہے اور پھر کوشش کریں کہ آپ جیسے شروع کریں تعوذ تسمیہ قرار میں اس کے بعد کچھ شروع کی آیتیں قرار میں پڑھیں اس کے بعد پھر جواب میں جائیں. جواب کہتے ہیں تھوڑا سا اٹھا کر پڑھنا. جی جیسے نعت شریف پڑھتے ہیں یا بیان کرتے ہیں جب ابتدا کرتے ہیں تو ایک قرار ہوتا ہے آہستہ آواز ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا جوش جو سانس لے کے جو پھر جی پڑھا جاتا ہے پھر ایک جوش آتا ہے سانس لے کے تھوڑا سا تو اس کو کہتے ہیں جواب. پھر ایک ہائی پچ پہ جا کے وہ کان پہ بھی ہاتھ رکھ لیتے ہیں بات جی ہاں زور لگا کے پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں جواب الجواب. اس سے بھی اوپر ہے
बस इतना है। फिर ख़त्म हो जाती है फिर क्या है कि फिर जवाब की तरफ आते हैं, फिर करार की तरफ, ये पढ़ने का हुस्न कायम रहते हैं। तो आप सुनेंगे ना कारी साहब जो इस अंदाज से पढ़ते हैं, तो ये है कि बच्चे जो देखते हैं उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छे कारी बनना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों कारी साहबान को देखें कि किस अंदाज से वो तिलावत कर रहे हैं। तो माशाल्लाह तरीक़ेकार यही है कि अगर बहुत अच्छे अंदाज से आपने तिलावत की, कोई गलती नहीं हुई, तो नंबर होंगे आपके 100। अगर कुछ गलती हो गई तो 90 नंबर, फिर और कुछ गलती हो गई तो 80 नंबर, फिर और गलती हो गई तो फिर आपको दिए जाएंगे 17 नंबर। तो तैयार है? जी। उससे भी कम हो जाए तो उससे कम हो जाती है। और अगर और मिस्टेक हो गई तो फिर मज़ीद आपके नंबर कम होते चले जाएंगे। चलें जी, मुजाब अत्तारी आपने तिलावत करनी है और आज बच्चे जो है पारा 30 सूरह तकासुर की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون माशाअल्लाह। ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم माशा صدق الله العظيम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई आपकी बारी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون علم اليقين ثم لترونها عين اليقين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. جی میرا بیٹا حمزہ آپ کی باری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ آج بچوں نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی. آئیے اس سورت کی مختصر تفسیر سنتے ہیں. حدیث پاک میں ہے سورہ تکاثر پڑھنا ثواب میں 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر ہے. اب پیارے بچوں ان آیت کی تفسیر سنتے ہیں. اس سورت کی شروع میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی لالچ میں لوگ آخرت کی تیاری کرنا بھول گئے ہیں. حالانکہ موت کے وقت مال کی لالچ رکھنے والوں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر لوگوں کو پہلے سے ہی مال کی لالچ کا یقینی انجام معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی مال کی لالچ نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ مال کے لالچی بننے کی بجائے نیکیوں کے لالچی بن جائیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے والے بن جائیں، کیونکہ مال کی لالچ دنیا اور آخرت کو خراب کر سکتی ہے، جبکہ نیکیوں کی لالچ دنیا اور آخرت اچھی کرے گی. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی عادت بنانی چاہیے. اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی لالچ رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں گے، اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس پوری صورت میں ہمیں یہ میسج ملا کہ مال کی لالچ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جو اللہ پاک نے ہمیں مال دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک پڑھنے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے، اسے تفسیر کے ساتھ پڑھنے، اس کی باتوں کو یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بڑھیں گے ججی صاحبان کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی قاری صاحب، مجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی مجاب نے ماشاءاللہ سید صاحب بہت پیاری تلاوت کی ہے، بہت اچھی تلاوت کی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا. بس نون مشدد اور می مشدد پر تھوڑی سی اور ان کو توجہ کرنی ہے. زبردست. اوورآل ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا، ایکسیلنٹ، 100 میں سے 100 نمبر دیے ان کو. زبردست زبردست. آپ کی طرف سے قاری اعجاز صاحب. جی ہاں ماشاءاللہ محمد مجاب اتاری نے بہت ہی خوبصورت پڑھا، بہت ہی اچھا انداز تھا، اور انہوں نے جواب میں بھی پڑھا، جواب الجواب میں تو نہیں گئے مگر جواب میں انہوں نے پڑھا، قرار میں پڑھا، اچھا پڑھا، اور ایک قرات کا جو ایک حسن تھا انہوں نے وہ محسوس ہوا.
تو یہ ہے کہ وہی غنہ وغیرہ جو ہے، غنہ کی ادائیگی جہاں پر بھی تھوڑا سا غنّے کمزور محسوس ہوئے، اور اس کے علاوہ تعلمون، یہاں عین کی ادائیگی جو ہے نہیں تھوڑا سا کلیئر کریں، تعلمون ایسے محسوس ہو رہا ہے، تعلمون تعلمون تعلمون، عین ہلتا ہوا تھوڑا سا محسوس ہوا، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے ویری گڈ، یعنی 90 نمبر۔ ماشاء اللہ۔ عبداللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عبداللہ نے کوشش تو اچھی کی ہے، لیکن ابھی مزید عبداللہ کو اور اچھی تیاری کرنی ہوگی، اور جیسے زا ہے، عین ہے، میم مشدد ہے، نون مشدد ہے، تو کچھ غلطیاں مجھے محسوس ہوئی ہیں۔ بہرحال کوشش انہوں نے اچھی کی ہے، اور یہ ہوئے ہیں گڈ، یعنی 100 میں سے 80 نمبر لیے ہیں انہوں نے۔ جی، ہمارے عبداللہ بھائی نے جو ہے کوشش کی اچھا پڑھنے کی، مگر کچھ آیات بھی غلط پڑھی انہوں نے، اور زا کی ادائیگی زا کو زال پڑھ رہے تھے، اور غنہ وغیرہ کافی غلطیاں اغلاط کافی تھیں آپ کی۔ تو یہ ہے کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے پیارے بچے، آپ کوشش کریں اپنی آواز بہتر ہے، خوبصورت ہے، تو اب تھوڑا مخارج و صفات کی طرف، یادداشت کی طرف تھوڑی توجہ دیں گے تو آپ ہو سکتا ہے ایکسیلنٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کوشش من جدہ وجدہ، تو مگر یہ ہے کہ آپ کو دیے جائیں گے 50 نمبر، یعنی غلطیاں زیادہ ہیں، آپ کو ہم 50 نمبر دیں گے۔ عمیر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ عمیر اتاری کا ماشاءاللہ صحیح صاحب انداز اچھا ہے، آواز بھی اچھی ہے ان کی، انداز بھی اچھا ہے، لیکن ابھی ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی اچھے قاری صاحب کے ساتھ ہی مشق کریں، اور کسی اچھے قاری صاحب کی آواز میں یہ ترتیل سنیں۔ باقی یہ جو ان کی غلطیاں ہیں، کھڑی حرکات کو زیادہ کھینچ رہے ہیں، زا پراپر طریقے سے ادا نہیں ہو رہا، عین ادا نہیں ہو رہا، غنّے پراپر طریقے سے یہ نہیں کر پا رہے، تو کسی اچھے قاری صاحب کے پاس مشق کریں گے۔ آواز بہت اچھی ہے، انداز بھی ہے، تو تھوڑی کوشش کریں گے تو بہت بہتری آ جائے گی۔ ابھی ان کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 80 نمبر۔ ماشاءاللہ ہمارے محمد عمیر اتاری بھائی نے اچھی کوشش کی، مگر غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، جیسے قاری فاروق صاحب نے کہا مد اصلی، کھڑی حرکات وغیرہ، اچھا زا کو زال پڑھ رہے ہیں، پھر غنّے کمزور، اس کے علاوہ لو میں کلا لو ناک کی طرف میلان ہوا، تو کلا لو تعلمون علم الیقین، تو آپ تھوڑا سا اس کو اور درست کرنا ہے ان چیزوں کو۔ یہ ہے کہ آپ کو دیے جائیں گے 70 نمبر، آپ ہو گئے ایوریج۔ جی، حمزہ اتاری کے بارے میں؟ حمزہ نے کوشش تو اچھی کی ہے سید صاحب، لیکن ان کو ابھی تھوڑی اور ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو تجوید کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مجہول کی طرف جا رہے تھے، یہ مجہول کی طرف ہمیں نہیں لے جانا، بلکہ قرآن پاک کو جس طرح شریعت کے اندر ہمیں سکھایا گیا ہے، تجوید کے ساتھ ہی ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ہر لفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ تو مجہول کی طرف ایک تو ان کو نہیں لے جانا، اور غلطیاں بھی ہیں، غلطیاں زیادہ ہیں، عین درست نہیں ہے، میم مشدد، نون مشدد، غنّے نہیں کر رہے، زا کو زال کی طرف لے جا رہے ہیں، لحن جلی بھی ہے، یہ لحن جلی حرام ہے، بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے ابھی کوشش ان کو اور کرنی ہے، ابھی یہ ایوریج میں ہیں، اور ان کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 70 نمبر۔ حمزہ بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی تلاوت کرنے کی، یہ ہے کہ را پر نہیں کیا، حتی زرتم المقابر، یہاں را پر کریں، اور ہونٹوں کو گول کرنا سیکھیں، جہاں آپ واو آتا ہے تو ہونٹ گول ہو جائیں، جیسے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تو ہونٹوں کو گولائی کی طرف لے کے آئیں۔ آواز بڑی پیاری ہے آپ کی، اور مزید کوشش کریں، اور آپ آگے چلے جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ آپ ہو گئے ہیں گڈ، آپ کو دی جاتے ہیں 80 نمبر۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح پیارے بچوں یہ راؤنڈ 1 بھی اختتام ہوا، اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran.
جی راؤنڈ 2 کا طریقہ کار پیارے بچوں یہ ہے کہ ایک سوال آپ سے کیا جائے گا، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے، اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 10 نمبر ایک قاری صاحب سے اور 10 نمبر ایک قاری صاحب سے، یعنی 20 نمبر آپ ایک سوال کے درست جواب پر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تیار ہیں پیارے بچوں؟ پہلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایسی آیت سنائیے جس میں قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے شرف فرمایا گیا ہے۔ جی مجھے آپ سنائیے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب، بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگو ان قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ بہت اچھی کوشش کی ہے، ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 10 نمبر۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا، 10 میں سے 10 نمبر۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے زمین پر آنے کو قیامت کی نشانی فرمایا گیا ہے؟ جی مجاب۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک عیسیٰ ضرور قیامت کی ایک خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ جی ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی اور اچھا پڑھا، مگر آخر کی آیت کا حصہ جو ہے نا ہذا صراط، یہ ہذا صراط مستقیم جو ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ مد اصلی کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اچھا آپ نے پڑھا، مگر یہ آیت کا حصہ جو ہے آخر کا ہذا صراط مستقیم، تو ہذا آپ نے ایکسٹرا کھینچا، اس کو مد اصلی کو تھوڑا بڑھا دیا، تو خوبصورتی رہے گی آپ اگر ایک ہی طرز میں جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ تو 10 میں سے آپ کو دیے جائیں گے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب اچھی کوشش کی ہے انہوں نے، صرف کھڑی حرکات کا لحاظ رکھنا ہے آئندہ پڑھتے ہوئے، اور کوشش کریں گے جیسے قاری صاحب نے فرمایا ایک ہی انداز رکھیں۔ بہرحال اوورآل اچھا پڑھا ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 3، ایسی کوئی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ جی حمزہ۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک مجرم یعنی کافر جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اچھا پڑھا، مگر خالدون میں خا جو ہے وہ قاف جیسا محسوس ہوا، خالدون خالدون، تو تھوڑا سا آپ کوشش کریں تلفظ کی ادائیگی پر زور دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو 10 میں سے 8 نمبر۔ سبحان اللہ۔ حمزہ نے اچھا پڑھا، ایک ہی لفظ میں پرابلم تھی، قاری صاحب نے بتا دی خواہ میں۔ 10 میں سے ان کو 9 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی آیت ہے جس میں قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کرنے کا ذکر ہے؟ جی جاب۔ إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ جی ماشاءاللہ مجاب بھائی نے اچھی کوشش کی اچھے انداز سے، مگر وہی بات ہے کہ ایک تو مد اصلی کو زیادہ کھینچنا، غنوں کی ادائیگی چھوڑ دینا، تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، اسی سے آیت کا حسن بنتا ہے، اور تبھی آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے۔ ابھی آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اچھی کوشش کی ہے، تھوڑا سا اور اس میں بہتری لائیں گے، تھوڑا سا اس کو ادائیگی کو حدر کی طرف لے کر آئیں۔ ان کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5، کوئی ایسی آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا ہو زقوم کا درخت کافروں کی خوراک ہے؟ جی عمیر۔ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار یعنی کافر کی خوراک ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ کوشش کی، اچھی کوشش تھی اور اچھا پڑھا، پر وہی طعام الاثیم، یعنی مد اصلی کو بیٹا پیارے بچوں
یہ سوچ سمجھیں کہ مد اصلی کی ایک مقدار ہوتی ہے، اس سے زیادہ بڑھا دیں گے اس کی خوبصورتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے پڑھنا ہے تو ایسے پڑھیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. ماشاء اللہ. آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر. سبحان اللہ. عمیر اتاری نے اچھی کوشش کی ہے. حروف مدہ کا خاص خیال رکھیں گے، حروف مدہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے پڑھتے ہوئے. عمیر اتاری کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال نمبر 6، وہ کون سی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک ڈر والے امن والی جگہ میں ہوں گے؟ جی مجاب. إن المتقين في مقام أمين. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں مجاب کو. سبحان اللہ. سوال نمبر 7، ایسی آیت سنائی جس میں فرمایا گیا ہو کہ ایمان والوں کے لیے زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں؟ جی. إن في السماوات والأرض لآيات لقوم يؤمنون. ترجمہ کنز العرفان، بے شک ایمان والوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں. جی قاری صاحب. جی انہوں نے آیت کا آخری حصہ غلط پڑھ دیا. آیت یہ ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آیت یہ پڑھنی ہے، آپ نے غلط آیت پڑھی، اس وجہ سے آپ کو نمبر نہیں دیے جائیں گے. آپ کی طرف سے کیا؟ غلط آیت پڑھنے کی وجہ سے نمبر نہیں دیے جائیں گے. سوال نمبر 8، وہ کون سی آیت ہے جس میں قرآن پاک کو آنکھیں کھول دینے والی نشانی فرمایا گیا ہے؟ جی مجھے. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ترجمہ کنز العرفان، یہ قرآن لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. 10 میں سے 10 نمبر مزید حاصل کر لیے مجاہد بھائی نے. ایکسیلنٹ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں ان کو. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اس طرح ہمارا راؤنڈ 2 ختم ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہے، آپ کو اسکرین پر ایک آیت نظر آئے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. پھر دوسری آیت نظر آئے گی، اس کی بھی آپ نے باری باری تلاوت کرنی ہے. تو جی مجاب بیٹا آپ سے سٹارٹ کریں گے. اور اگر آپ نے دونوں آیتیں صحیح پڑھیں تو آپ ایک قاری صاحب سے 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یوں اس راؤنڈ سے 200 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. جی مجاب آپ سے سٹارٹ کریں. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. دوسری آیت پڑھیں میرے بچے مجاب. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. جی ججی صاحبان کی جانب بڑھیں گے، دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے. جی کار صاحب مجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجاب بھائی نے دونوں آیتیں اچھی پڑھنے کی کوشش کی، مگر ہوا یہ ہے کہ پہلی آیت میں انہوں نے پہلی جو مد تھی ہا اولائی، ہا کی مد آپ نے مد منفصل ہے، یا تو دونوں آپ ایک جیسی کریں، یا مد منفصل کی مقدار آپ نے بڑھا دی اور ہا اولائی جو مد متصل تھی اس کی کم کر دی. ایسا نہیں کیا کریں، یا تو دونوں کی برابر رکھیں، یا پھر جو ہے مد متصل زیادہ ہونی چاہیے، مد منفصل کا زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ وَمَن يَتَوَكَّلْ، کاف آپ کا تھوڑا پر کی طرف محسوس ہوا، آپ نے اس کو باریک رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری آیت میں مد اصلی جو ہے نا آپ کہیں کہیں بڑھا دیتے ہیں، جیسے وَذُوقُوا تھوڑا تھوڑا، وُجُوهَهُمْ کہیں کہیں ہر مد اصلی اور پھر مدہ تھوڑا طویل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھی کوشش کی ہے اور قاری صاحب نے غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے. ان کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 97 نمبر. سبحان اللہ. عبداللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی عبداللہ بھائی نے بھی جو ہے مد متصل کو چھوڑ دیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری آیت میں انہوں نے ضاد میں کلکلا کیا، یضربون، تو کلکلا نہیں ہوتا ضاد پہ، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور غنے آپ نے تھوڑا سا غنوں کی ادائیگی بھی کمزور کی ہے، اس وجہ سے آپ کو بھی دیے جاتے ہیں 100 میں سے 90 نمبر. سبحان اللہ. عبداللہ نے کوشش اچھی کی ہے. قاری صاحب نے جن غلطیوں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کو بھی دیکھیں، اور ایک آیت کو ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں. حدر کا انداز یہی ہوتا ہے کہ آپ حدر کو بہت زیادہ سلو کی طرف نہ لے جائیں. ترتیل کو آرام آرام سے پڑھا جاتا ہے، حدر کو تھوڑا جلدی پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر حدر مراد تھی ہماری، حدر کے انداز میں آپ کو پڑھنا تھا، تو اس لیے عبداللہ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر دیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. عمیر کے بارے میں؟ جی عمیر بھائی نے ماشاءاللہ کوشش کی اچھی، مگر پہلی آیت میں انہوں نے ہا جو ہے یہ پر پڑھ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حکیم ایسا محسوس ہوا، ہا جو ہے وہ پر کی طرف گیا، تو یہ پر نہیں کرنا، یہ باریک رکھنا ہے. اور دوسری آیت میں جو ہے مد اصلی آپ کی پھر وہی ادائیگی مد اصلی کی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ کھینچ دیتے ہیں، عرف مدہ کو زیادہ نہیں کھینچنا. اور دوسرا آپ نے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، پھر ملائکہ یہاں سے نہیں بڑھنا، آپ نے جب اعادہ کرنا ہے تو پیچھے سے، یا تو کفر الملائکۃ پورا پڑھیں نا، کلمہ ملائیں گے، یا پھر الملائکہ، بہتر تو یہ کفر الملائکہ صحیح ہے. اور یہاں سے بھی اگر پڑھنا ہوگا تو الملائکہ لام تعریف کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ اعادہ بھی آپ نے صحیح کرنا ہے، غلط نہیں اعادہ کرنا، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اس لیے آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبر. سبحان اللہ. عمیر اتاری نے کوشش اچھی کی ہے. انداز اچھا بنانے کے لیے قاری صاحب نے جو غلطیوں کی تو نشاندہی ہو گئی صحیح سب، لیکن ان کے لیے عرض یہ ہے کہ یہ کسی قاری صاحب کے پاس اس چیز کی کوشش بھی کریں. عمیر اتاری کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 92 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ حمزہ بھائی نے اچھی کوشش کی اور اچھے انداز سے پڑھا بھی پہلی آیت میں. دوسری آیت میں تھوڑا مد متصل کی ادائیگی درست کرنی ہے، اس وجہ سے ہم نے 5 نمبر آپ کے کاٹ لیے. مد متصل مد واجب ہوتی ہے، اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں ہوتا. تو آپ کو دیے جائیں گے 100 میں سے 95 نمبر. سبحان اللہ. حمزہ اتاری کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ پیارے بچوں، راؤنڈ 3 بھی کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, voice of Quran.
voice of Quran, 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 voice of Quran. یہ بھی ہے بزر راؤنڈ. اس میں آپ نے اگر سوال کا جواب آتا ہے وہ آیت پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے. اور جس طرح راؤنڈ 2 کا طریقہ کار تھا وہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہے کہ اگر جواب نہیں دے سکے تو پھر آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. سورہ نازعات کی آخری آیت سنائیے. جی. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ انفطار کی آخری آیت سنائیے. جی مجھا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سورہ تکویر کی آخری آیت سنائیے. جی مجھا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مدوں کو تھوڑا سا اور پورا کریں. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ مطففین کی آخری آیت سنائیے. جی عمر تو هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. مد اصلی کی مقداروں کو آگے پیچھے کرتے ہیں. 10 میں سے 8 نمبر. 10 میں سے 9 نمبر. 5واں سوال سورہ ملک کی آیت نمبر 13 سے سنائیے. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ماشاءاللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سوال نمبر 6 سورہ ملک کی آیت نمبر 6 سنائیے. جی. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اچھا آپ نے ایک تو مد اصلی کو کھینچتے ہیں آپ اور پھر را کو پر بھی آخر میں. وبئس المصیر. مصیر نہیں کرنا. وبئس المصیر. صاد موٹا رکھنا ہے, را کو باریک کرنا ہے. وبئس المصیر. را باریک رہے. کوشش کریں, سمجھیں, سیکھیں اور اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اور مد اصلی کو زیادہ نہیں کھینچنا. 10 میں سے آپ کو دیے جاتے ہیں 8 نمبر. 10 میں سے 6 نمبر. سوال نمبر 7 سورہ ملک کی آیت نمبر 12 سنائیے. جی مجھا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 9 نمبر. ایک جگہ غنہ چھوڑا ہے. وہ اجرون یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے تو غنہ کہیں بھی نہیں چھوڑ سکتے. بھلے چھوٹی غلطی ہے, لکھنے خفی ہے, لیکن چھوڑیں گے تو نہیں نا. چھوڑیں گے تو عادی ہو جائیں گے. تو 10 میں سے 9 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سورہ ملک کی آیت نمبر 10 سنائیے. جی حمدہ. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. تھوڑا سا حدر کے اسٹائل سے پڑھیں آپ, تدویر والے اسٹائل سے پڑھ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ انداز تھوڑا اور بہتر کریں. 10 میں سے 9 نمبر. 10 میں سے 6 نمبر. 10 میں 6 نمبر. ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. دیکھتے ہیں کس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. مجاوت طاری نے حاصل کیے ہیں 549 نمبر. عبداللہ طاری نے حاصل کیے ہیں 336 نمبر. عمیر طاری نے حاصل کیے ہیں 376 نمبر. حمزہ طاری نے حاصل کیے ہیں 373 نمبر. تو یوں آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے مجاوت طاری نے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عمیر طاری نے. تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حمزہ طاری نے. اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہمارے پیارے بچے عبداللہ طاری نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں, کڈس مدنی چینل کے ناظرین, وائس آف قرآن
کا پروگرام کا وقت اختتام ہوا. اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک صحیح انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کرتے ہیں یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا